بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے، اس کا موضوع نواز شریف صاحب کی واپسی اور ایک کنفیوژن جنم لے چکی ہے کہ وہ جیل جائیں گے یا اس پہ بیل لیں گے، بیل ان کو ملے گی یا وہ ان کو جیل ہی جانا پڑے گا۔ کچھ ان کے پلانز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اب وہ آئیں گے واپس، تو وہ پہلے اسلام آباد آئیں گے۔ ان کا جو چارٹرڈ پلین ہے وہ اسلام آباد پہلے لینڈ کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ لاہور جائے گا۔ اس میں کچھ میں آپ کو پچھلی جو فلائٹ تھی جس پہ میں بھی آئی تھی اور میں ان کے ساتھ میں کور کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کا جو وزٹ تھا لنڈن سے اسلام آباد لاہور کا، وہ میں نے کور کیا تھا 2018، اور یہ تھی 13 جولائی، جس دن کے نواز شریف صاحب وطن واپس آئے تھے، اس وقت جب ان کی اہلیہ بیمار تھیں اور ان کی صاحبزادی اور وہ دونوں آئے تھے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا تھا۔ اس کے اوپر میں نے ایک پیس بھی لکھا تھا، ایک کالم بھی لکھا تھا بی بی سی کے لیے بعد میں، کہ نواز شریف صاحب کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں اور کیا وہ پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ ابھی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کیا پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے، کیونکہ ان کے آتے ہی اور ان کے آنے سے، یعنی جب وہ سعودی عرب جا رہے تھے ایک دن پہلے، یا جب وہ بتایا جاتا ہے کہ جہاز پہ سوار ہوئے، تو اس وقت جو ہے ان کو فیصلہ یہ آ گیا سپریم کورٹ کا، جو کہ ان کو بتایا گیا، جس میں کہ سزا کے خلاف جو اپیل کا حق ہے وہ ماضی کے ساتھ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اور اس میں ان کو یہ پتہ چلا کہ ریلیف نواز شریف صاحب کو نہیں ملے گا۔ اب وہ سعودی عرب میں ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے روانہ ہوں گے کسی اور ملک جو کہ عرب ملک ہے، اور وہاں سے وہ پاکستان آئیں گے، یعنی دبئی کی بات ہو رہی ہے کہ دبئی آئیں گے اور پھر وہاں سے پاکستان آئیں گے۔ نواز شریف صاحب کی بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہیں، بہت سارے ان کے توقعات ہیں کہ جب وہ پاکستان لینڈ کریں گے تو ان کو ایک جمع غفیر ملے گا، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ریلیاں بھی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تقریباً پچھلے کوئی 18 مہینے یا 16 مہینے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نظر نہیں آئی، اور انہوں نے کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں کی جس میں کہ ان کی جماعت جو کہ حکومت میں تھی، حکمران جماعت تھی، وہ لوگوں کے سامنے اپنا پوائنٹ ویو بیان کرتی، وہ بتاتی کہ یہ مہنگائی کیوں ہے، وہ بتاتی کہ ان کو حکومت میں آنا پڑا، کیوں آنا پڑا، مگر اب وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات درست ہے جو ہم مختلف تبصرہ نگاروں سے سنتے ہیں، اور میرے اپنے خیال میں بھی، کہ اب میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھانے میں بہت مشکل پیش آئے گی کہ ان کا حکومت میں آنا کیوں ضروری تھا، اور حکومت میں آ کے انہوں نے اپنی پرفارمنس کیا کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے یا دیگر پلیٹ فارمز ہیں یا عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے، اس کے بعد یہ کافی مشکل ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ 16 مہینے ان کی کارکردگی جو ہے وہ کیا تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے اس پہ بہت سے سوالات ہیں، اس پہ ان کی گورننس کے بہت سے سوالات ہیں، سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے، ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے، یہ سارے معاملات جو ہے اس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ اتحادی حکومت کو لیڈ کر رہی تھی پچھلے 16 مہینے کے اندر، اس کے اوپر بہت سے سوالات موجود ہیں۔ اب جب کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور ان کا طیارہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد لینڈ کرے گا، اور یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائے گا، کیونکہ ان کے خلاف جو فیصلے ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ آئیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے ہیں، لہٰذا وہیں پہ ان کو اپنی جو پروٹیکٹیو بیل ہے، یا جسے کہنا چاہیے حفاظتی راہداری ضمانت یا حفاظتی ضمانت، وہ ان کو لینی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر وہ جائیں گے آگے لاہور، اور پھر لاہور میں جا کے وہ ایک جلسے سے خطاب کریں گے۔ بہت سارے قانونی ماہرین جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا آنا اسلام آباد میں بیل لے کے اور آگے جانا، یہ ایک ظاہر ہے کہ ان کو ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہوگی کہ ان کو حفاظتی راہداری ضمانت جو ہے یہاں پہ دستیاب ہو، کیونکہ جو دوسری طرف کے قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس وہ اشتہاری بھی قرار دیے جا چکے ہیں، اور وہ ان کی جو جسے کہنا چاہیے کہ ایبسکانڈر بھی ہیں، اور اپنے ان کو سزا بھی ہو چکی ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر نواز شریف صاحب کو جو ہے پہلے جیل جانا ہے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ آ کے ضمانت لینی ہے۔ لیکن جو پی ایم ایل این کے حامی جو لائرز ہیں یا قانون دان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں
ان کو پہلے آ کے وہ حفاظتی ضمانت پہلے سے بہت سی پریسیڈنٹس موجود ہیں، نظیریں موجود ہیں، ان کے مطابق جو ہے ان کو آ کے وہ اپنی بیل لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد رہے کہ پی ایم ایل این کے اندر اس کے اندر بہت بحث تھی، اور جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق بہت سارے جو رہنما ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو قانون کے مطابق عمل درآمد جو ہے وہ کرنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے اور آ کے خود کو پہلے سرنڈر کر کے جیل جانا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ضمانت کے لیے اپیل دائر کرنی چاہیے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے ضمانت لیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو جلسہ کریں گے اور پھر کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں گے، اور کورٹ اگر ان کی ضمانت نہیں لے گی تو پھر ان کو دوبارہ جیل جانا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ اس کو -2 سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اب یہ کمپلیٹلی کلی طور پر جو ہے وہ عدالت کا اختیار ہوگا کہ عدالت ان کو ضمانت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، یا ان کی ضمانت منسوخ کرتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب وہ سرنڈر کریں اور جیل جائیں تو ان کو پورا مقدمہ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے مکمل کرنا ہوگا، اور الیکشن میں واپس جانے کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پہلے عدالت سے بری ہونا ضروری ہے یا ضمانت لینا ضروری ہے، جس کے بعد وہ انتخاب میں جا سکیں گے۔ ایک اور قانونی نقطہ جس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے وہ بات ہے نااہلیت کے حوالے سے، جو حال ہی میں ایک تو سزا کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو سزا ان کو مل چکی ہے پاناما کے کیس کے اندر، اس کے اندر بھی چونکہ ماضی کے فیصلوں پر اطلاق نہیں ہوگا، جو کہ 7 اور 8 کا فیصلہ ہے، یعنی 8 ججوں نے اس شق کے خلاف جو ہے وہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ دیا، اور یہ کہا ہے کہ ماضی کے جو بھی معاملات ہیں یہ فیصلے ہیں ان کے اوپر اس جو اپیل کا حق ہے اس کی سہولت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اور اس میں یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے، جو کہ کہا جاتا تھا کہ موسٹلی کہ وہ اس قاضی صاحب کے اس میں ہے۔ یہ بہرحال ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے کہ یہی ایک آزاد عدلیہ کی بات ہے جس کا کہ ایک عملی نمونہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے آپ کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھا، یعنی کہ جو دوسرا کیمپ تھا اس کے اندر انہوں نے، اور اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے انہوں نے دیا۔ لیکن بہرحال چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب ہیں اور ان کی اس شق کے اوپر جو ہے وہ ایک اوپینین اقلیتی اوپینین ہے اور دوسری طرف اکثریتی اوپینین ہے، لہٰذا اس کو تسلیم کیا گیا کہ اب یہ ماضی کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس کو چیلنج کر دے، یعنی ایک تو یہ خیر فل کورٹ ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال کسی اور مقدمے کے اندر اگر یہ معاملہ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کر سکتی ہے، اور ماضی میں ایسی نظیریں ہم نے جو ہے وہ دیکھی ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ نااہلیت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ الیکشن ایکٹ جو تھا اس کے اندر 5 سال کی جو نااہلیت کی شق تھی وہ ختم کی گئی تھی، اور اس شق کے مطابق جو تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ 5 سال کے بعد یعنی تاحیات جو ہے وہ معاملہ، یعنی نااہلیت کا جو کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تاحیات کے لیے، یہ معاملہ جو ہے یہ اب صرف 5 سال کے لیے محدود ہوگا، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی نااہل ہیں تو 5 سال کے لیے وہ بھی نااہل ہوئے، اور نواز شریف صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی 5 سال کی مدت جو ہے وہ پوری کر لی ہے، کیونکہ ان کو 2017 میں یا شاید 18 میں ان کو جو ہے وہ نااہل کیا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی 5 سال کی مدت پوری کر لی، اور یہ الیکشن ایکٹ جو تھا اس کے اندر یہ ہوا تھا۔ اور یاد رہے اس ایکٹ کے اوپر سنجرانی صاحب نے دستخط کیے تھے، اس کے اوپر عارف علوی صاحب نے دستخط نہیں کیے تھے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی نہیں گیا تھا، لہٰذا ایک قانونی نقطہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے انتخابات کے لیے اہل ہوں گے۔ دوسرا قانونی نقطہ یہ ہے کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک اگر آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو پھر وہ نااہلیت والی جو شق ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، یا پھر اس کو ترمیم کے ذریعے سے پارلیمنٹ تبدیل کر سکتی ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ اہلیت ان کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر ایک کنسیڈرڈ اوپینین زیادہ یہ آتا ہے کہ ان کی نااہلیت والا معاملہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر الیکشن ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے، جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اب دونوں معاملات کے اوپر ایک کنفیوژن بہرحال برقرار ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ واپسی پر ان کے لیے جو ریلیف ہے، خاص کر کے ان کی گرفتاری سے پہلے، اور اگر وہ گرفتاری خود کو سرنڈر کرتے ہیں تو اس کے بعد، تو نواز شریف صاحب کے لیے ایک کلیئرٹی والی سچویشن جو ہے وہ تاحال دستیاب نہیں ہے، اور بے شک عدلیہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں تو عدلیہ کے اوپر اب ظاہر ہے کہ بہت اطمینان ہے کہ ایک آزاد اور ایک با اختیار سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا
اپنا کام کر رہی ہے، لیکن جو ہائی کورٹس ہیں، جو لوئر کورٹس ہیں، اب لوئر کورٹ میں تو چونکہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایک دقت کا سامنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ امکان تاحال موجود ہے کہ اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ ان کو کافی زیادہ مشکلات جو ہیں سامنے آ سکتی ہیں. دوسری جانب اگر ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا مسئلہ ہے. بلوچستان میں آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 مزدور جو پنجاب کے تھے مزدور، وہاں پہ کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو مبینہ طور پر جو ہے وہ ایک وہاں کی جو تنظیم ہے اس نے قتل کر دیا، اور وہ لاشیں اب پنجاب آئی ہیں. کچھ لاشیں جو ہیں وہ خانیوال کی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ نارووال کی ہے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے اور قابل مذمت بھی، اور ظاہر ہے کہ جو بھی اپنے لیے بات کر رہا ہے یا جو بھی جس طرح کی بھی صورتحال ہے، لیکن جب آپ لوگوں کو اور بے گناہ اور معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، بھلے وہ بلوچ ہوں، بھلے وہ پنجابی ہوں، بھلے وہ پختون ہوں، پاکستانی جو بھی ہوں، آپ ان کو جب قتل کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے. اور بے گناہ اور معصوم لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ اس اختلاف کا یا اس جو ایک چل رہا ہے معاملہ اس کے وہ ایندھن بن جاتے ہیں. میں اس کو یوں کہوں گی کہ ایک دو جو لڑائی ہے اس وقت، اس لڑائی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو سردار اختر مینگل صاحب ہیں، جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں اور سردار عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے ہیں، اور بلوچستان کے اندر ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کس طرح سے وڈ کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یا ان کے ذریعے سے جو ہے وہ بلکہ وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا سہولت کاری ان کی ہو رہی ہے. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج جو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بہت سارے جگہوں وڈ کا جو علاقہ تھا اس کو ایک پورا طرح سے یعنی وہ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو دکانیں کھلی تھیں ان دکانوں کو بھی دوبارہ سے بند کرا دیا گیا. وہ کہتے ہیں کاؤنٹلیس پیپل ہیو بین مائگریٹڈ فرام وڈ، businesses have been shut down, media and so-called journalists and fellow politicians are completely mute in highlighting this issue. The agreement to solve the issue only favors the death squad. Every possibility to harm my people is being maneuvered, a strategic plan to attack me and my people. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پورا وہاں پہ انہوں نے بہت سارے بلکہ بلوچستان سے اور وڈ سے خزدار سے مختلف لوگ جو ٹویٹس کر رہے ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک نئے آپریشن کی تیاری ہے وہاں پہ، ایک جو موومنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. مگر جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے وہ پاکستان کی وہ پارٹی ہے جو کہ پاکستان کے جو بلوچستان میں اپنے حقوق کے لیے اور عوام کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، اور پاکستان کی ریاست پہ بھی یقین رکھتے ہیں، پاکستان کے آئین پہ بھی یقین رکھتے ہیں، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پہ بھی یقین رکھتے ہیں. اگر وہ اس طرح کی کمپلینٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو، ان کمپلینٹس کو، ان شکایات کو کا فوری طور پر ازالہ ہونا چاہیے. جو ہمیں یاد ہے کہ پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی ان کی، اس میں وزیر اعظم اور دیگر لوگ بھی تھے، اس میں آرمی چیف بھی تھے، ڈی جی آئی بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے. وہاں پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ ایک اتفاق رائے موجود تھا، اور یہ جو مسئلہ ہے وہاں پہ جو دوسرا گروپ ہے اس کے لیے وہ بھی شفیق مینگل صاحب کا جو گروپ ہے اس کے اوپر بھی ان کے اعتراضات ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈیتھ اسکواڈ کو جو ہے وہ ریاستی سرپرستی جو ہے وہ حاصل ہے. یہ مینگل صاحب کا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑے طویل عرصے سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ ان کا موقف ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بار بار یہ بات کہتے بھی ہیں، لیکن دوسری طرف ریاست کی ذمہ داری بھی ہے. ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو کہ
پاکستان کی ریاست اور آئین پر یقین رکھتے ہیں ان کی بات سنیں اور اس مسئلے کو حل کریں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہوگا، اور وڈ ہو یا خزدار ہو یا بلوچستان کے دیگر علاقے ہوں، وہاں پر امن ہونا چاہیے، وہاں پہ لوگوں کی بات سننی چاہیے، وہاں پر حقوق کے لیے جو لوگ اپنی بات کر رہے ہیں ان کے حقوق کی بات سننی چاہیے. اب لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے، ایک طویل عرصہ ہے، اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ پاکستان کی ریاست میں بسنے والے لوگ ہیں، ریاست ماں ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کے اوپر اب یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی. دوسری جانب زیک گولڈ سمتھ جو کہ اسرائیل کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، بھی خیر بہت بڑی بڑی ریلیز پاکستان میں بھی نکلی ہیں جو کچھ دن پہلے شاید نظر نہیں آ رہی تھی، پوری دنیا میں نکل چکی ہیں، نکل رہی ہیں. لندن میں کل بڑا مظاہرہ ہوا ہے، اور اسی طرح سے کل ہمارے ہاں بھی خیر JUIF نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی ریلی نکالی، آج جو ہے وہ جماعت اسلامی نے ایک بڑی ریلی نکالی ہے. اور میں دیکھ رہی تھی افتخار فردوس جو بہت ہی پاکستان کے معتبر صحافی ہیں، خیبر پختونخوا اور خاص کر کے ٹیررزم کو کور کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی ان کی گہری نگاہ ہے. ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی کہ اس ریلی کے اندر حماس جو ہے ان کے جو ہانیہ ہیں انہوں نے یہاں پہ خطاب کیا، اسماعیل ہانیہ، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ کے لیے کہا ہے اور دیگر چیزوں کے لیے. اور پھر آج آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی ہے، جلیل عباس جیلانی صاحب نے، اور فلسطین کے ایشو کے اوپر جو پاکستان کا روایتی سٹانس ہے اس کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی ہے. یہ پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کے عوام کا فرض بنتا ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پیرس ہو، میڈرڈ ہو، لندن میں کل اتنی بڑی ریلی تھی، اور اس ریلی کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ زیک گولڈ سمتھ جو کہ ایک وہاں کے سیاستدان بھی ہیں اور میئر کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، عمران خان صاحب کے سابقہ سالے بھی ہیں، جمائمہ گولڈ سمتھ کے بھائی بھی ہیں، اور بڑے ووکل ہیں اسرائیلی اس کے لیے ایجنڈے کے لیے. انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ، اور اس میں پوری انہوں نے ویڈیو بھی لگائی جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جم غفیر ہے جو کہ لندن کی گلیوں میں نکلا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا لندن ٹوڈے واسٹ نمبر آف پیپل ان دس کراؤڈ آر دیئر ٹو سیلیبریٹ مرڈیس depravity to incite eradication of Jews from Israel, and people pretended یعنی pretend to انہوں نے لکھا wonder why Jewish people want a home of their own. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ اعتراض کیا اور کہا ہے کہ جی کراؤڈ دیکھ لیں آپ جو کہ سیلیبریٹ کر رہا ہے ایک قاتلوں کو، اور اس طرح کی انہوں نے ایریڈیکیشن جو چاہتا ہے جیوز کی، اور وہ ان سب کو سیلیبریٹ یہ کر رہے ہیں. اینڈ پیپل پریٹینڈ ٹو ونڈر وائی جوئش پیپل وانٹ اے ہوم فار دیئر اون، اور وہ یہ اس بات کے اوپر ہیں کہ جی ان کو اپنا گھر نہیں ملنا چاہیے. اور پھر ان کے نیچے بھی بہت سے ٹویٹس ہیں کہ بہت سارے انہوں نے اس کی فیور میں ٹویٹس کیے ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنا یعنی کہ اسرائیل کا جس دن سے ایشو شروع ہوا ہے اس دن سے زیک گولڈ سمتھ جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے، اور وہ مستقل جو ہے وہ اس سلسلے کے اندر ٹویٹس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسرائیل کی اور زائنسٹ جو بھی ایجنڈا ہے اس کی. بہرحال یہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنے اس کے لیے بات کرے، مگر اتنے کھلے عام نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جو کہ وہاں پہ مارے جا رہے ہیں بے گناہ بے قصور، اور ایک بڑے آپریشن کی تیاری، زمینی حملے کی تیاری اسرائیل کر رہا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا. اور یہ وہی صاحب ہے جن کا جو ساتھ ہے وہ عمران خان صاحب نے دیا، ان کی ایک وہاں پہ جو میئر کے الیکشن کے لیے کیمپین رن کی اور دیگر ان کی پورا ان کا ساتھ دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو، اور پھر آپ خود تحریک انصاف کے بہت بڑے بڑے جو زعماء ہیں اگر ان کو دیکھ لیں تو مجھے تو میری نظر سے جو ہے وہ شاید میں کہیں غلط ہوں، لیکن
نہیں ٹویٹ گزرا کہ جس میں فیور کیا ہو، اسرائیل کے ساتھ کھل کے اسرائیل کے خلاف جو ہے ان کے بولا ہو اور اسرائیل کو کنڈیم کیا ہو. لیکن بہرحال یہ تو سب ہے ہی اور یہ چلتا رہے گا، مگر فلسطین کے عوام کو اخلاقی طور پر بھی اور ہر طرح کی مدد کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.